بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم ذکر کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغی سفر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے علاوہ کسی ایسے مرکز کی تلاش میں تھے جہاں سے اسلام کی تبلیغ کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رکھا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ عرب کا کوئی طاقتور سردار اسلام قبول کر لے اور مسلمانوں کو تحفظ فراہم کر سکے۔ مکہ کے علاوہ طائف جزیرۃ العرب کا اہم شہر تھا جس میں ایک طاقتور قبیلے بنی ثقیف کی حکمرانی تھی۔ طائف میں لات کی پوجا کی جاتی تھی اور لات کے مندر کو بیت اللہ کی طرح مقدس خیال کیا جاتا تھا۔ طائف مکہ سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا جس کے ارد گرد حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی تھی۔ انگور اور الوچے کے باغات کثرت سے تھے۔ طائف کے لوگ مالدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارث کے ہمراہ پیدل ہی جون جولائی کی سخت گرمی میں 27 شوال 10 نبوی کو تبلیغی سفر پر روانہ ہوئے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے کچھ رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ جزیرۃ العرب کے قبائل کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ بنو ہاشم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ترک کر دی ہے، لہٰذا سفر کے دوران کسی بھی قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ایذا رسانیوں سے بچنے اور بنی ثقیف کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طائف کا سفر اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچ کر سب سے بڑے قبیلے کے سردار عمرو بن امیر کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گئے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، مجھے اور عمرو بن امیر کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا جاتا ہے، حالانکہ ہم دونوں مکہ اور طائف کے سردار ہیں۔ میں قریش مکہ کا سردار ہوں اور عمر بن امیر بنی ثقیف کا سردار ہے۔ عمرو کے 3 بیٹے عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور قرآن سنایا۔ ان میں سے ایک نے غصے میں آ کر کہا، اگر اللہ نے تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا ہے تو میں حرم کعبہ کا غلاف پھاڑ ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ رسول بنانے کے لیے اور کوئی آدمی نہیں ملا تھا۔ تیسرے نے کہا، خدا کی قسم میں تو آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی عظمت والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے منہ کھولنا خلاف ادب ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں اور ویسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس قابل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات بھی کی جائے۔ بنی ثقیف کے سرداروں کا سلوک عرب کی قبائلی رسوم کے برعکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنے دل پر سارے زخم سہ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداروں سے کہا کہ وہ اپنا یہ فیصلہ خفیہ رکھیں تاکہ طائف کے دیگر قبائل تعصب کا شکار نہ ہوں۔ بنی ثقیف کے سرداروں کو خوف تھا کہ طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر بت پرستی چھوڑ کر نئے دین کو قبول کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے۔ سرداروں نے شہر کے گنڈوں اور آوارہ لڑکوں کو اکسایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مجمع میں عوام سے تبلیغ کے لیے مخاطب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی جاتی۔ ایک دن گنڈوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹخنوں پر اس قدر پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ زید بن حارث کے بازوؤں اور سر پر زخم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے باہر انگوروں کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک شاخ کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوجھل دل کے ساتھ یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا ذکر آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے رحیم اور رحمان، آپ کمزوروں کے رب ہیں، آپ میرے بھی رب ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے حوالے جو ترش روی سے پیش آتے ہیں، یا کسی دشمن کو آپ نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان تکالیف کی کچھ پرواہ نہیں، پھر آپ کی طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دلکشا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ذات کے نور کے ساتھ کہ جس سے طریقیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے کام سنور جاتے ہیں۔ میں آپ کی رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دعا سن لی۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو طائف کی وادی پر پہاڑوں کو الٹ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ زید بن حارث نے خونی منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا خدا سے ان لوگوں کے بارے میں بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائے تو انشاءاللہ ان کی نسلیں ضرور خدا واحد پر ایمان لائیں گی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا میری قوم کی طرف سے اور جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچی، مگر سب سے بڑھ کر سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف میں عبد اللیل کے بیٹے کے سامنے دعوت رکھی اور اس نے اسے رد کر دیا۔ مجھے اس درجہ صدمہ ہوا کہ کرنل صالب کے مقام تک جا کر بڑی مشکل سے طبیعت سنبھلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتی طور پر جس باغ میں پناہ لے رکھی تھی اس کے مالک عتبہ اور شیبہ رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ وہ پلیٹ میں انگور رکھ کر لے جائے اور جو شخص انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھا ہے اسے پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کا خوشہ اٹھایا تو غلام نے حیران ہو کر پوچھا خدا کی قسم اس ملک میں تو کوئی یہ کلمہ کہنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس دین کو مانتے ہو؟ غلام نے جواب دیا میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور عیسائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مرد صالح یونس علیہ السلام بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔ غلام کی حیرانی مزید بڑھ گئی۔ اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس علیہ السلام بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ بات سنتے ہی غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پاؤں کو چوم لیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک چومنے کا سبب پوچھا تو عداس نے کہا کہ ان سے بہتر روئے زمین پر اور کوئی شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو خبر دی ہے وہ نبی کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے، اس پر قائم رہو۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 روز قیام فرمایا۔ مکہ واپس لوٹے تو راستے میں تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا، وہ قرآن کی تلاوت حیرانی اور دلچسپی کے ساتھ سننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر یوں کیا اور آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور آپس میں کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب کوہ حرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کو پناہ میں لینے کا پیغام بھیجا، سب نے انکار کر دیا، البتہ معتم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام میں حمایت کو قبول کیا۔ عرب قبائل حمایت طلب کرنے والے کو حمایت دیتے تھے، چاہے حمایت طلب کرنے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ معتم بن عدی نے اپنے بیٹوں اور قبیلے کے لوگوں کو ہتھیاروں سے مسلح کر کے بیت اللہ کے ارد گرد جمع کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ تشریف لانے کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارث کے ہمراہ مکہ پہنچ گئے۔ معتم بن عدی نے اعلان کیا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ معتم کے مسلح آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتم کے اس سلوک کو کبھی فراموش نہ کیا۔ جب بدر میں کفار مکہ قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے اور حضرت جابر بن معتم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند قیدیوں کی رہائی کے لیے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر معتم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ طائف کا تبلیغی سفر انتہائی دشوار، صبر آزما اور اذیت ناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی استقامت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی راہ میں ہر قسم کے مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کا سبق دیا۔ جزاک اللہ۔